خوشیاں منائیں گے، بچے یاد رکھیں گے، کوئی یاد نہیں رکھتا۔ آپ اس گھر سے نکلیں گے نہیں، آپ نکالے جائیں گے۔ جیسی روح نکلے گی گھر والے کہیں گے بھائی گرمی کا مہینہ ہے، جلدی پتہ کرو قبر کوئی تیار ہے، قبر کوئی تیار ہے تو جلدی کرو، جو بھی پیسے لگیں جلدی دے کر اس کو دفن کر دو۔ اب وہ دکھتا ہے یا اللہ کتنا میں نے محنت کی اس مکان کے لیے، نہ مکان جا رہا ہے نہ کار جا رہی ہے، کوئی چیز میرے ساتھ قبر میں نہیں جا رہی سوائے اعمال کے، سوائے اعمال کے۔ تو آج ہم دل لگاتے ہیں ان چیزوں میں، لیکن اللہ کے ساتھ اللہ نہیں لگاتے۔ ہر وقت فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں، کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں۔ قطب العالم حضرت مولانا رشید انند گنگوہی نور اللہ مقدو، ان کا تعلق کس سے تھا؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ، شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مقدو، کہ جب ان کو بہت زیادہ تنگ کیا غیر مسلموں نے تو ہجرت کر کے وہاں چلے گئے مکہ المکرمہ میں، فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ اے اللہ آپ کا مہمان ہوں، آپ کے مہمان ہوں، آپ کے در پہ آیا ہوں، آپ کھلائیں گے تو کھاؤں گا اور نہیں کھلائیں گے تو نہیں کھاؤں گا۔ لوگ بھی حیران، کہا کہ حضرت ہم تعارف کرا دیں؟ فرمایا نہیں، کہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا۔ حتیٰ کہ روٹی کے بہت سے ٹکڑے مل جاتے تھے، اس کو اٹھا کے صاف کر کے پانی میں بھگو کر نمک ڈال کے وہ بھی کھا لیتے تھے کسی طریقے سے۔ پھر ایک مرتبہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا تو امام حرم سے جب مسئلہ پوچھا تو وہ حیران رہ گئے، کہا کہ میں ایک ہفتے میں بتاؤں گا آپ کو۔ لوگوں سے کہا یہ کون شخصیت ہے؟ کہا ہمیں بھی نہیں معلوم، بس شیخ ہندی کے نام سے مشہور ہے۔ کہا نہیں، کوئی بہت بڑا عالم ہے، کوئی جو سوال کیا ہے وہ عام عالم سوال نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ پھر آپ کے دسترخوان پہ ہزاروں علماء، سمرقند، بخارا، پورے بر صغیر کے علماء درس مثنوی پڑھتے تھے آپ سے مدرسہ سہولتیہ کے اندر، اور اسی کمرے کے اندر حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدو سے حضرت مولانا سلیم صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب سے چونکہ آپ کو خاص نسبت ہے اور مثنوی شریف سے بھی آپ کو خاص نسبت ہے تو آپ اسی کمرے میں آپ درس شروع کر دیں۔ حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدو نے شروع فرما دیا۔ بڑے بڑے مختلف ملکوں سے علماء آئے ہوئے تھے، آج وہ درس مثنوی کے نام سے چھپ بھی چکی ہے۔ درس مثنوی یہ وہی مکہ المکرمہ میں یہ بیانات ہوئے تھے۔ تو حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی حضرت حاجی صاحب سے تھا۔ حکیم الامت مجدد زمانہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدو کا تعلق بھی انہیں سے تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ دارالعلوم دیوبند کے بانی، اتنی بڑی شخصیت، آپ کیا لینے گئے ان کے پاس؟ فرمایا کہ ہم نے سیاستہ میں جو مٹھائیوں کی فہرست پڑی تھی وہ کھانے کو ملی حضرت حاجی صاحب کی صحبت میں جا کر۔ بتائیے، الفاظ تو سب پڑھ لیتے ہیں لیکن الفاظ کی چاشنی، الفاظ کا مقصد، الفاظ کا مفہوم وہ پتہ چلتا ہے جب ان اللہ والوں کی صحبت میں آدمی جاتا ہے، ورنہ زبان سے تو آدمی ادا کر لیتا ہے۔ اب دیکھو ایک حدیث مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں، لا يدخل الجنت قطات، کیا ترجمہ ہے؟ شغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ کوئی ہے شخص جو شغل خوری نہ کرتا ہو؟ ہر شخص اس کی برائی اس کو، اس کی برائی اس کو، اس کا مطلب کیا جنت میں نہیں جائیں گے؟ اب ہم نے تو استاد نے اتنا ہی بتایا، آگے کچھ نہیں بتایا، چونکہ استاد نے خود اپنا تعلق نہیں رکھا کسی سے تو اس کو بھی نہیں پتا۔ نقل الکلام علی وجہ الفساد، نقل الکلام علی وجہ الفساد، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ادھر کی بات ادھر کرنا مسلمانوں میں فساد پیدا کرنے کے لیے، اور نقل الکلام علی وجہ الاصلاح، دو مسلمانوں میں لڑائی ہو رہی ہے، اس کو صلح کرانے کے لیے یہ جھوٹ بھی بولتا ہے تب بھی جنت میں جائے گا، تب بھی جنت میں جائے گا۔
ابھی حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ والوں کی صحبت میں جا کر پھر بخاری صحیح سمجھ میں آتی ہے، ورنہ الفاظ تو ہیں لیکن جب کوئی آپ سے سوال جواب شروع کرے تو آپ کہیں گے بھائی اس کے آگے مجھے پتہ کچھ نہیں ہے۔ قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرقدہ جو حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ سے 2 واسطوں سے استاد بھی ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا حاصل ہوا حضرت حاجی صاحب کی صحبت میں؟ فرمایا کہ ایک علم عظیم حاصل ہوا کہ مدح و ذم یہ دونوں میرے نزدیک برابر ہو گئے۔ کوئی تعریف کرتا ہے میں کہتا ہوں وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اور کوئی گالی دیتا ہے برائی بیان کرتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے منہ میں زبان ہے جو چاہے کر لے۔ آج یہ چیز اگر کسی عالم سے وہ خطبہ دے رہا ہو ڈنڈا لے کے، آپ کہیں وہ کہتا ہے حقیر فقیر بندہ عبد القدیر، آپ کہتے ہیں زیادہ تواضع مت کرو، میں تو یہ جانتا ہوں جب تو استنجا بھی نہیں کرنا آتا تھا ننگے پھرتے تھے تو وہ ڈنڈا لے کے دوڑا کے اس کو گھر پہنچا کے آئیں گے، وہ کہے گا آپ ہی تو تواضع بیان کر رہے تھے بھی، میں اپنی زبان سے کہہ رہا تھا آپ نے کیوں کہا، آپ نے تو مجھے سب کے سامنے ذلیل کر دیا۔ تو معلوم ہو کہ حقیقت ابھی منکشف نہیں ہوئی ہے۔ اتنی بڑی شخصیت ہے جو اپنے وقت کے امام بہقی تھے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیا چیز حاصل ہوئی؟ فرمایا کہ ایک علم عظیم حاصل ہوا کہ الحمدللہ کبھی دل میں تکبر بڑائی نہیں پیدا ہوتی، ایک غم ہے جو اندر کھاتا رہتا ہے کہ نہ جانے کل قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا۔ بتائیے آج ہے کوئی عالم ایسے؟ ہر آدمی مست ہے اپنے کام میں، بس ہر آدمی مست ہے اپنے کام میں۔ ادارے چلانا یہ فرض واجب نہیں ہے۔ علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نام تو سنا ہوا ہے نا، اگر دیکھا نہیں تو نام تو سنا ہوا ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی تشریف لے آتے تھے مجھے بھی ساتھ لے کے جاتے تھے، پر میں اس دور میں ادارہ چلانا اور آگ کے انگارے ہاتھ پہ رکھنا دونوں برابر ہے۔ کہا کہ یہی ادارے کتنوں کو جہنم میں لے جائیں گے اور یہی ادارے کتنوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ ہمارے شیخ محسن حضرت ہردوئی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ دیکھو لوگ غریب طلبہ کے لیے دے کے جاتے ہیں اور ہم دعوتوں پہ ایسا اڑاتے ہیں جیسے کہ آسمان سے فتوحات کی بارش ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں دسترخوان خانقاہ میں نیچے لگتا ہے، وہ میرا ذاتی پیسہ ہوتا ہے، میرے ذاتی اس سے کوئی ادارے کا نہیں، نہ ادارے سے تنخواہ میری ہے، نہ گاڑی استعمال کرتا ہوں، نہ پیٹرول استعمال کرتا ہوں، یہ سب میرے اپنے ذاتے ہیں۔ اور بچے بھی تنخواہ نہیں لیتے الحمدللہ، بچے بھی۔ حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کو بہت سے فقہاء نے کہا کہ آپ کے لیے جائز ہے، پر ہے پتہ نہیں اخلاص ہے بھی یا نہیں ہے۔ قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا تو پھر میں کیا جواب دوں گا، کیا جواب دوں گا؟ تو یہ جو آتے ہیں پیسے بیت المال کے، اس کو خرچ میں احتیاط ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے شیخ اور میرے شیخ ایک ہی ہیں، حضرت مولانا شاہ الحق صاحب نور اللہ مرقدہ۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو مولوی کو رشوت کیسے دی جاتی ہے؟ میں نے کہا حضرت مولوی کو کیسے رشوت دی جاتی ہے؟ فرمایا جب بچے کو لاتے ہیں داخلے کے لیے تو 1 بوتل شہد بھی لے کے آتے ہیں، 1 کلو بادام بھی لے کے آتے ہیں، 1 کلو اخروٹ بھی لے کے آتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت یہ شہد گھر کا ہے، 1 چمچے میں ڈال کے کہتے ہیں ذرا منہ کھولیے تھوڑا سا۔ کہ بھائی میں بھی تو کام کر رہا ہوں۔ نہیں بہت ایسا لذیذ ہے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا، یعنی مٹھاس منہ میں ڈال دی، اب داخلہ تو مل ہی جائے گا۔ تو ہم نے پابندی لگا دی اس کے، اس لیے کہ داخلے کے بعد ایسا لگتا تھا کوئی فروٹ کی دکان کھلی ہوئی ہے، اتنا لوگ، اب ہزاروں طلبہ کا داخلہ، اب کتنا پابندی لگا دی کہ اگر امتحان میں کامیاب ہو گیا تب تو داخلہ ملے گا ورنہ نہیں۔ اس کے بعد کوئی بھی نہیں لاتا بعد میں، اور وہ تو پہلی دفعہ میں لے کے آتا ہے تاکہ ذرا داخلے میں سہولت ہو جائے۔ تو ہمارے تو 12-13 دن لگتے ہیں داخلے میں،
پہلے 3 دن تو جائزے میں گزر جاتے ہیں، سر سے پاؤں تک جائزہ، پھر اس کے بعد مزاج دیکھا جاتا ہے غصے والا ہے یا طبیعت میں کوئی فلم بھی ہے، کوئی بردباری بھی ہے یا نہیں. پھر کتابوں کا اب دورے کے لیے آئے تو اولا سے لے کے نحویل، ارشاد الصرف یا تمام ایک کتاب کا ہر درجے کی امتحان ہوتا ہے. طالب علم گھبرا جاتا ہے، کہتے بھائی دورے کے لیے تو دوڑا، اس کا نام ہی آ جاؤ، دوڑ کے آ جاؤ. ہم کہتے نہیں، کم ہو لیکن صحیح پڑھنے والے، صحیح پڑھنے والے. کتنے ہمارے وہ میرے شاگرد پرانے زمانے کی ثانیہ پڑھ کے گئے، وہ بتایا کہ میں نے کہا کہاں پڑھ رہے ہو؟ کہا ایک جامعہ میں پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا ثالثہ میں داخلہ ہو گیا؟ نہیں حضرت، ثالثہ کیا پڑھنا، میں دور حدیث میں داخلہ لیا. آپ بتائیے، دور حدیث میں ڈائریکٹ چھلانگ ماری، وہاں پہنچ گیا. یہ نہیں، بہت احتیاط کرنی چاہیے، بہت احتیاط. آج علم کے اندر کمزوری جس کی وجہ سے پریشانی رہتی ہے، اور بہت سے لوگ مدارس میں پڑھتے پڑھتے اچانک پھر یو ٹرن لیتے ہیں یونیورسٹی کی طرف، ان کو رغبت دلائی جاتی ہے یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنے سکون سے عالم رہتا ہے دوسرا سوچ بھی نہیں سکتا. مسجد کے مؤذن بھی ہر سال عمرہ حج کر لیتے ہیں، اور بڑے بڑے سیٹ انتظاری کرتے رہتے ہیں کہ یار ابھی فرصت نہیں ہے، ابھی پیسے نہیں ہے، ابھی یہ نہیں ہے، ابھی وہ نہیں ہے. اور تنخواہ کا معیار مدارس کا زیادہ اوپر ہو گیا بنسبت اسکولوں کے. اب ہمارے دوست ہیں، ان کے بہت سارے اسکول ہیں، ادھر ٹیوشن پڑھانے آتے ہیں، 2 گھنٹے کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے، 4,000 6,000، پھر دوسری جگہ جاتے ہیں، پھر تیسری جگہ جاتے ہیں. اب یہاں تو ہمارے ابتدائی 20,000 روپے چلو تنخواہ شروع ہوئی، 2 کمرے کا 3 کمرے کا مکان مل گیا، بجلی پانی فری ہے، علاج مفت ہے، راشن مفت ہے، تو ساری چیزیں تو ایسی بچ جاتی ہیں. جو پرانے ہیں ان کی 60,000 70,000 80,000 90,000. تو سکون کے ساتھ اپنے دین کی خدمت میں لگے، اور سکون تو ملتا ہی اللہ کے نام سے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں بچہ کھائے گا کہاں سے، بچہ کھائے گا کہاں سے؟ بچہ اکیلا نہیں کھائے گا، اس کے دسترخوان پہ سینکڑوں کھائیں گے. من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ کے بن کے تو دیکھو، اللہ کے بن کے دیکھو. آج کچھ علماء لاہور سے آئے ہوئے تھے، دسترخوان پہ کھانا کھایا بہت سارا، پھر آم کھلایا. تو کھلے اس موسم میں آم؟ میں نے کہا الحمدللہ ہر موسم کا پھل اس دسترخوان پہ ملے گا آپ کو. پھر ایوکاڈو کا جوس پلایا ان کو، کہتے یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا یہ بھی یہاں نہیں ہوتا، یہ بھی باہر سے مگر اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، اور ہم لوگ ایسے آرام سے بیٹھ کے اس کا شیک بنا کے پیتے رہتے ہیں. بعض دفعہ تو جتنے دنیا کے فروٹ ہے سب دسترخوان پہ پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے. لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ داخلہ دیں یا نہ دیں طالب علم کو. بھائی طالب علم کے پہنچنے سے پہلے اس کا رزق اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں وہاں. اس لیے یہ دیکھو کہ نیک ہے، صالح ہے، پڑھنے والا ہے. آج دین کی بقا انہی اداروں کی وجہ سے، دین جو باقی ہے انہی اداروں ہی کی وجہ سے باقی ہے. اور قیامت کے دن جو نجات ہوگی مسائل پر ہوگی، نہ کہ فضائل پر. علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے قیامت کے دن حساب و کتاب مسائل کے بارے میں سوال ہوگا، شریعت کے مطابق کام کیا یا نہیں، شریعت کے مطابق کام کیا یا نہیں کیا. تو یہ مسائل کہاں سکھائے جاتے ہیں؟ مدارس کے اندر. مدارس کے اندر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب چلے سے واپس تشریف لاتے تھے تو حضرت اپنے شیخ کے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں جایا کرتے تھے، اور وہاں پھر ایک چلہ لگاتے تھے. سب لوگ کہتے تھے آپ تو بانی جماعت ہے، آپ وہاں کیوں وقت لگاتے ہیں؟ فرماتے تھے کہ گاڑی جب زیادہ چلتی ہے تو ٹیوننگ کی ضرورت پڑتی ہے، اور ٹیوننگ ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت میں آ کے. دل میں بڑائی پیدا ہو گئی. اب دیکھو نا حدیث میں جو آتا ہے کہ مجاہد آئے گا تو اس کو بھی
اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تو نے تو میری رضا کے لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ کہ واہ 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 بہت جری تھا، بڑا دلیر تھا، تو دنیا میں ہو چکا، فخذو پکڑ لو اس نالائق کو، منہ کے بل کے سیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ سخی کو لایا جائے گا کہ میں نے اللہ آپ کے راستے میں خرچ کیا، کہا نہیں، تو نے تو اس لیے کیا تاکہ تیرا فوٹو آ جائے اخبارات میں، وہ سب کچھ ہو گیا دنیا میں، اس کے بارے میں بھی یہ حکم ہوگا۔ تو اخلاص پیدا ہی ہوتا ہے خانقاہوں میں آ کر، اخلاص پیدا ہوتا ہے خانقاہوں میں آ کر۔ مٹا دیجئے مٹا دیجئے، میں مٹنے ہی کو آیا ہوں۔ جتنا اپنے نفس کو مٹائے گا اتنا ہی عند اللہ مقبول بھی ہوگا، محبوب بھی ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چراگاہ سینکڑوں لاکھوں کروڑوں گائے بیل صبح لوگ کھول دیتے ہیں، وہ نکلتے ہیں اور فضلہ گراتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ فضلہ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اور کھانا کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ دھوپ سورج نکلتا ہے، اس کی گرم گرم شعاعیں اس پر پڑتی ہیں تو دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک حصہ جو اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے، اور ایک حصہ خشک ہو کر اوپلا بن جاتا ہے جس سے نان بھائی روٹی پکاتا ہے۔ تو دونوں آپس میں لڑتے ہیں۔ وہ کہتا ہے تو نے تو اپنے آپ کو مٹا دیا بیوقوف آدمی، دیکھ میں تندور میں جا کے کیسا روشن ہوتا ہوں، پورا سرخ ہو جاتا ہے تندور، اور کیسے گرم گرم لوگ روٹیاں کھاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اس کے بعد تیرا حشر کیا ہوگا؟ جب آگ بجھ جائے گی، ہوا کے تھپیڑے تجھے اڑا کر خاک میں، پتہ نہیں چلے گا کہاں سے کب پیدا ہوا کہاں پیدا۔ کہا تیرا کیا حال؟ کہتے میں تو زمین میں جذب ہو جاؤں گا، دنیا میں جتنے خوشبودار پھول ہیں وہ میری وجہ سے پیدا ہوں گے، کیونکہ کھاد ڈالتے بھی نہیں، کھاد پودوں میں ڈالی جاتی ہے۔ اب اس کی نسلیں قیامت تک چلتی رہیں گی، اس کی نسلیں قیامت تک چلتی رہیں گی۔ تو جن اللہ والوں نے اپنے آپ کو مٹایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بقا عطا فرمائی۔ ان کے تعارف کی ضرورت نہیں، ساری دنیا جانتی ہے کون تھا، کب پیدا ہو، پوری تاریخ پوری ہسٹری کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے سلاطین، قیصر و کسریٰ جیسی سلطنتیں ختم ہو گئی، کسی کو نہیں پتا کہ ان کا نسل کہاں سے آئی تھی، کیسے آئی تھی، کیا ہوا۔ لیکن حضرت جنید بغدادی کہاں سے آئے، کون تھے، اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ جتنے بھی بڑے اکابر گزرے ہیں وہ سارے کے سارے ان کا شجرہ بھی محفوظ ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ کون شخصیت تھی۔ اب لاکھوں کروڑوں کی اصلاح کر کے دنیا سے گئے۔ حضرت مولانا مسعود اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں تھے۔ آخری سفر تھا حضرت کا، تو یا خانقاہ تشریف لائے حضرت، تو خدام نے کہا کہ حضرت بیمار ہیں، علیل ہیں، بیان نہ کروائیے گا۔ والد صاحب نے کہا ہم بیان کے عاشق نہیں ہیں، ہم تو ذات کے عاشق ہیں۔ اکثر لوگ فون کرتے ہیں بیان ہوگا، ایسے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ جو ذات کے عاشق ہوتے ہیں، اگر کوئی کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج بیان ہوگا، نہیں تو اچھا میں نہیں آؤں گا، پھر تو صحابی بن سکتا ہے؟ جس پر نگاہ نبوت نہ پڑی ہو وہ صحابی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جن پر اللہ کی نگاہ پڑی ہو، اس نگاہ میں کتنا تاثیر ہوگی، کتنا اثر ہوگا کہ جس پر نگاہ پڑ گئی وہ پوری کائنات کو اس کے نظروں سے سب ہیش ہو گئی، دنیا کے لالچ یہ سب چیزیں ختم ہو گئی۔ وہ تو صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، ذرا بھی نہ دائیں نہ بائیں، دیکھتے بھی نہیں تھے کسی کو۔ آج تو دین میں مداحنت اتنی ہو گئی ہے کہ اللہ کا نام رکھے، اس کا نام رکھا توسع، وسعت پیدا کرو، وسعت پیدا کرو۔ کوئی مسئلہ پوچھے حرام ہو تب بھی کہو لا حرج فیہا، کوئی حرج نہیں۔ اب بتائیے وہ تو بیچارہ جہنم میں جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے لا حرج فیہا۔ اللہ کو طرف دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیا پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا پسند فرماتے ہیں، یہ ہمارے اکابر یہی سکھاتے ہیں۔ حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں قاری عبدالباسط عبدالصمد مصر کے کتنے بڑے قاری تھے، ان کا بیٹا آیا تو سب نے بتایا کہ شیخ حضرت بہت بڑا قاری ہے۔ اچھا ماشاء اللہ آئے، اس نے پیشانی کو بوسہ دیا، مصافحہ کیا، تو والد صاحب فالج تھا، پھر بھی ایسے کر کے دیکھا
فرمایا ارفع ازارک، اپنے جبے کو اوپر کر لیجیے، آپ کا جبہ جو ہے ٹخنا ڈھکا ہوا ہے، تو اس نے فوراً اوپر کر لیا۔ پھر پوچھا وین لحیہ، داڑھی کہاں ہے؟ تو کہا کہ ہمارے یہاں داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا اچھا، کہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اوفر اللحى واعفوا الشوارب، داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ۔ اب یہ جو ساتھ لے کے گھوم رہے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یا تو ہماری بے عزتی ہو گئی، بعد میں ابھی ڈانٹے گا باہر۔ وہ آ کے باہر بیٹھ گیا، پھر واپس گیا، پھر جا کے حضرت کا ہاتھ چوما اور پیشانی کو بوسہ دیا، پھر آ کے اپنے گاڑی میں بیٹھا، پھر رکوا دیا، پھر آ کے ہاتھ چوما۔ کہا دیکھو ایسے شخص کو شیخ کہتے ہیں جس کو میری آخرت کی فکر ہے، تم تو بس ہادہ مخری جید، ہادہ مخری جید، یہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا قرب قیامت کا کہ حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا، حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا، زبردست آواز ہوگی لیکن کچھ نہیں، عمل کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے جب محفل قرات ہوئی تو سارے دنیا بھر کے قرآن جو ہے مشرہ مقطع، بہت سے ایسے بھی آئے، ہم نے کہا نہیں بھی، ہمارے 100% شریعت سنت پہ چلنے والے جو ہوں گے انہیں کی تلاوت ہوگی۔ اور ماشاءاللہ مغرب کی عشاء کے بعد شروع ہوئی اور فجر کے وقت ختم ہوئی، پوری رات سلسلہ چلتا رہا، لاکھوں کا مجمع حد نگاہ تک۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، بڑے بڑے اکابر اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، اور عجیب کیفیت تھی ان کی بھی۔ اللہ جب یہ آیت پڑھی قاری صاحب نے ان بطش ربک لشدید، بس چیخ ماری حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے، اور تڑپنے لگے بالکل۔ بتائیے اس کتنا استحضار تھا اللہ کے عذاب کا کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوگی، اللہ کی گرفت بہت سخت ہوگی، اس لیے اللہ نے ہمیں ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں۔ ہم اللہ کو ناراض بھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا اللہ یہ کام نہیں ہو رہا، وہ کام نہیں ہو رہا۔ اللہ کو راضی کر کے تو دیکھو، اللہ کو راضی کر کے دیکھو۔ آج اللہ کو ناراض بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا کام بنا دے، اللہ کام بنا، پھر بھی اللہ بنا دیتا ہے۔ فرعون نے تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور لیکن کم وقت رات کو اٹھ کے کہتا تھا یا اللہ میں نے 2-3 دعوے آج اور کر دیے، یا اللہ اس کو پورا کر دینا، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی پورا کر دیتے تھے۔ بتائیے، تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، نیک اعمال کرتے رہو، اور اپنے اعمال پہ نظر نہیں ہونی چاہیے کہ میں اتنے تہجد پڑھتا ہوں، میں نے اتنی نفلیں پڑھی ہیں، میں نے یہ کیا، نہیں، کچھ نہیں۔ مغفرت جو ہوگی اللہ کی رحمت سے ہوگی، مغفرت اللہ کی رحمت سے ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ مغفرت اللہ کی رحمت سے ہوگی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دریافت فرماتے یا رسول اللہ اور آپ کی؟ فرمایا میری بھی۔ بعض مرتبہ شیطان مایوس کرتا ہے لوگوں کو اللہ سے، یا تم بچپن میں اتنے گندے ماحول میں رہے، اتنی بدماشی کی، تمہارے گناہ کہاں معاف ہوں گے، تمہارے گناہ کہاں معاف ہوں گے؟ تو یہ شیطان آپ کو اللہ سے مایوس کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ایک نواب صاحب ان پر گریہ طاری ہوتا تھا، اور جب نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے نیت باندھ لیتے تھے، لیکن جسم کانپنے لگتا تھا، ہاتھ توڑ۔ مفتی علی حسن صاحب نور اللہ مقدہ قسم کھا کے کہا کہ جب آپ نے توبہ کر لی اللہ نے آپ کے گناہ معاف فرما دیے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ فرمایا نہیں حضرت مجھے ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں۔ پھر بابا نجم احسن صاحب جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج صحبت بزرگ تھے، ان کے پاس لے کے گئے لوگ، تب انہوں نے یہ حدیث دکھائی کہ پڑھی ہے نواب صاحب کہ مغفرت اللہ کے رحمت سے ہوگی۔ یہ شیطان ہے جو آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، جب شیطان قریب آئے تو ایک شعر پڑھ لیا کرو۔ کہ حضرت وہ کیا شعر ہے؟ فرمایا یہ شعر پڑھا کرو، مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے، مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے، ابے او گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے؟
اب جناب پھر حضرت نے پوچھا کہ جب گناہ مادی کے آپ نواب تھا اور اس زمانے میں برٹش دور میں نواب، تو آپ کو جب گناہ یاد آتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے یا مزہ آتا ہے؟ کہا حضرت ہائے ہائے کرتا ہوں، آہ آہ کرتا ہوں، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، میں پیدا نہ ہوا ہوتا۔ فرمایا ایک شعر اور پڑھ لیا کرو، جنتیں مل گئیں آہوں کی، ایک نہیں جنتیں، جنت کی جمع، جنتیں مل گئی آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ بس جناب ایک ہفتے کے بعد ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی اور شریعت سنت پہ چلتے ہوئے دنیا سے کوچ کر گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض اشعار میں ایسا جادو کا اثر رکھا ہے کہ وہ وہی اشعار ہدایت کا ذریعہ بن گئے ان کے، وہی اشعار۔ اللہ سے ڈرتے رہو، گناہوں سے بچتے رہو، لیکن اپنے اعمال پہ نظر نہ رہ جاتا کہ میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں۔ ہاں یہ کہو کہ اللہ مجھ سے تو اعمال ہوتے ہی نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک قرآن روز پڑھتے تھے، یا اللہ مجھ سے تو 5 پارے بھی نہیں پڑھے جاتے۔ بڑوں کو اوپر دیکھا کرو، بڑوں کو کہ کتنے کتنے پارے۔ خود حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ بہت کم عمر ہی میں حافظ بن گئے تھے۔ حضرت مولا یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ آپ کے والد ماجد نے بلایا کہ بیٹا تم نے بہت محنت کی، اتنی جلدی تم حافظ بن گئے ہو، تو اب تم 6 مہینہ آرام کرو۔ حضرت شیخ خوشی میں بھاگنے لگے۔ والد صاحب نے پھر بلایا کہ پوری بات سن لو۔ جی ابو، رات صبح فجر کے بعد ایک قرآن پڑھ لیا کرو، اس کے بعد پھر آرام کیا کرو، ایک قرآن ختم کیا کرو روزانہ۔ اب جو 6 مہینے قرآن ختم کرے گا تو اس کا کبھی کوئی غلطی آ سکتی ہے؟ کچھ نہیں۔ اب حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ فجر کے بعد شروع کرتے تھے، 11 بجے قرآن پورا مکمل ہو جاتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں اوقات میں برکت تھی۔ برکت کی تعریف کیا ہے؟ قلیل کثیر النفع، قلیل کثیر النفع، تھوڑے سے وقت میں بہت نفع اس کا مل جاتا ہے۔ تو جناب روزانہ ایک قرآن کریم کی تلاوت ہو جاتی تھی۔ آج کیا کرتے ہیں کہ میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، آج تو میں نے 2 رکوع پڑھ لیے، آج تو 3 رکوع پڑھ لیے۔ پھر اگر کبھی غلطی سے تہجد کے وقت آنکھ کھل گئی تو بار بار آنکھوں کو ملتے ہوئے سب کو دکھاتے ہیں، دیکھو آنکھیں سرخ ہو رہی ہے نہیں؟ ہاں خیریت ہے؟ ارے آج تو تہجد میں بس اٹھ گیا تھا، بس آج تہجد میں۔ پھر اس کے بعد کیا، پھر جبرائیل علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ وہی تو آ ہی رہی ہوگی کیونکہ میں نے آج تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ صحابہ کرام ہچکیاں مار مار کے روتے تھے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی پارے پڑھنے کے بعد اور پھر اس کے بعد فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے، تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے، پھر اذان ہوتی تھی، پھر آپ کو جگایا جاتا تھا۔ اب مؤذن کون تھا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، وہاں ایک جھوپڑی تھی بڑھیا کی، جھگی تھی، اس کے چھت پہ اس کے سرگنڈے پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے تھے، دیکھتے رہتے تھے کہ صبح صادق ہو گئی تو پھر اذان دیتے تھے، پھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اذان دینے کے بعد گئے اور جا کر باہر سے آواز دی، گھر میں نہیں جاتے تھے، باہر سے آواز دی، الصلاۃ قائم، الصلاۃ قائم، نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ اندر سے ہماری ماں، امت کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب آیا، والرسول نائم، اللہ کا محبوب تو سو رہا ہے، اللہ کا محبوب سو رہا ہے۔ اب یہ واپس مڑے، ان کے منہ سے ایک جملہ جاری ہوا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بلال حبشی آئے تھے اور انہوں نے کہا الصلاۃ قائم، میں نے جواب دیا والرسول نائم، تو جاتے ہی وقت ایک جملہ ان سے میں نے سنا جو پہلی دفعہ سن رہی ہوں کہ الصلاۃ خیر من النوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور بلال حبشی کو بلا کر کہا کہ اے بلال، آج سے اپنی اذان میں اس جملے کو شامل کر لو، آج سے اپنے اذان میں اس جملے کو شامل کر لو۔ اب قیامت تک کے لیے جملہ اذان میں شامل ہو گیا۔ کیا شان تھی صحابہ کرام کی، کیا شان تھی صحابہ کرام کی۔ تو
اب سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ اب ایام بھلے آنے کے دن آ رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے والا ہے۔ آج 9 تاریخ ہو گئی، بلکہ سورج غروب ہو گیا تو تاریخ بدل گئی، 10 تاریخ ہو گئی، 20 دن اور رہ گئے۔ 20 دن کے بعد جس کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کتب علیکم الصیام کہ وہ مہینہ تمہارے سر پر آ پہنچا ہے، کمائی کا مہینہ آ پہنچا ہے، ہر حرف پہ قرآن کے 10 نکی، اور رمضان المبارک میں 70 سے ضرب تو 700 نکی، یعنی ایک صفحے کا بھی کمپیوٹر پہ اگر حساب کرو نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، رمضان المبارک کے روزے تم پر فرض کیے گئے۔ اب آدمی پریشان ہوتا ہے، سارا دن بھوکے پیاسے رہ کے کیسے گزرے گا دن؟ فرمایا نہیں، پریشان نہ ہو، کما کتب علی الذین من قبلکم، پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تمہارے ساتھ مخصوص کوئی چیز نہیں ہے۔ اب وہ جناب وزن ہلکا ہو گیا، جیسے والد کہے کہ بیٹا یہ بوتل اٹھا کے لاؤ، بچہ کہتا ہے میں نہیں اٹھا سکتا، جب والد کہتا ہے تمہارے سب بھائیوں نے اٹھایا ہے تو وہ دوڑ کے اٹھا کے لے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی آسان کر دیا۔ مقصد کیا ہے روزے کا فرض کرنے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ کے پیارے بن جاؤ۔ تو گویا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنانے کے لیے اللہ نے یہ رمضان مبارک کے روزے فرض کیے۔ بتائیے 10 لاکھ آدمیوں کے جب روز مغفرت ہوگی، 10 لاکھ آدمیوں کی، تو اگر 29 کا ہے تو 2 کروڑ 90 لاکھ، یعنی 3 کروڑ تو ہر سال ہی جنت میں گئے۔ پھر فوراً پھر تیاری شروع ہو جاتی حج کی، وہاں بھی جب حج کر کے عرفات کے میدان میں گناہوں کو یاد کر کے گڑ گڑا کر رو کر اپنے گناہ معاف کرا کے پھر ملتزم پہ آ کے پھر رویا ہو اللہ سے، تو جب گھر واپس آئے گا کولدت امہ، جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے، ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے، وہ بھی سب کے گناہ معاف ہو گئے جن کا حج قبول ہو گیا، جن کا حج قبول ہو گیا۔ پھر جو حج پہ نہیں جا سکے قربانی کی، تو جتنے بال جانور کے جسم پر ہیں اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ جنت میں چلا جائے، لیکن اگر خود کوئی جانا نہ چاہے تو یہ تو اس کی حماقت ہے، اس کی حماقت ہے۔ کتنے لوگ نعوذ باللہ کہتے ہیں نہیں میں دوزخ میں جانا ہے، میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے، میرے مقدر میں جہنم لکھی ہوئی ہے، مسئلے تقدیر بیان کرتے ہیں جاہل لوگ۔ یہ مسئلہ ذرا مشکل بھی ہے اور آسان بھی بہت ہے، بزرگوں کی اگر صحبت ہو تو بہت آسان ہے مسئلے تقدیر۔ کہ تقدیر جو ہے یہ علم الہی کا نام ہے، نہ کہ امر الہی کا۔ مسئلہ ختم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، مستقبل کا علم ہے، یہ نالائق یہ عبادت کرے گا اور یہ گناہ بھی کرے گا۔ جیسے اگر اخبار میں چھپ جائے کہ آج وزیر اعظم کراچی آئیں گے، تو اخبار کے لکھنے کی وجہ سے وزیر اعظم نہیں آتا، اس کے آنے کی خبر ان کو لگ جاتی ہے تو میڈیا والے چھاپ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے اللہ کے مستقبل میں کیا کیا کرے گا، ورنہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ گناہ پر اس کو یعنی گناہ کا حکم دیں گے؟ نہیں۔ وہ کہتے ہیں پھر ہمارے اندر خواہش کیوں پیدا کی اللہ نے؟ بھائی ماچس آپ کے جیب میں ہے، آپ کو دی گئی تاکہ کھانا پکانے کے بعد استعمال کریں، چولہا جلا لیں، آپ کیوں خواہ جلاتے؟ ہر ایک کبھی اس کی جھوپڑی میں آگ لگا رہے ہیں، کبھی اس کی جھوپڑی میں آگ لگا رہے ہیں۔ ماچس تو ہے، اس میں وہ بھی مسالہ بھی لگا ہوا ہے، لیکن غلط آپ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اسی کا نام تو تقویٰ ہے۔ کف النفس عن الہویٰ، نفسانی خواہش پیدا ہو اور اسے اپنے آپ کو روکے۔ آج کل نفس کے بارے میں بڑے کتابیں لکھ رہے ہیں، کوئی 500 صفحے پہ، کوئی 1000 صفحے پہ۔ نفس ہے کیا چیز؟ پیٹ میں ہوتا ہے، دماغ میں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ بہت بڑے پروفیسر صاحب آئے اور انہوں نے مجھ سے سوال کیا، میں نے کہا کہ حکیم محمد تھانوی نور اللہ مرقدہ نے 2 لفظ میں اس کی پورا اس کا خلاصہ بیان کر دیا کہ نفس کہتے ہیں مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ، مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ۔ طلباء کو لکھ لینا چاہیے، یہ چیز کتابوں میں نہیں ملے گی۔ ہر وہ چیز جس کی طرف طبیعت تو رغبت کرتی ہے لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی،
کسی کی بہو بیٹی کسی کی ماں گزر رہی ہے، دل چاہ کہ اس کے ذرا ہونٹ دیکھنے لال ہے گلابی ہے کہ نہیں ہے کہ کیا چیز پہنی ہوئی ہے، ادھر شیطان نے وسوسہ ڈالا، اس نے شریعت سے پوچھا جائز ہے، شریعت کہتے نہیں، تو مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ، دو لفظ میں سارا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے گناہ سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بھی فرما دیا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے، پریشان نہیں ہونا۔ 4 تک تو پریشانی ہوتی ہے، 1 2 3 4، اور یہ بڑی گرمی ہے، بڑی گرمی ہے۔ اس پر بھی ڈاکٹر درئی صاحب عارف نور اللہ مقدو نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک بادشاہ نے اپنے بچے کو روزہ رکھوایا، ظہر تک اس کے جناب خشکی کی وجہ سے منہ خشک ہو گیا، پریشان ہو گیا، خطرہ ہوا کہ روزہ نہ توڑ دے۔ تو بادشاہ نے تمام اطباء کو طلب کیا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا فکر نہ کریں، سامنے ایک میز لگوائے، اس پہ 3 بچوں کو بٹھائیں، ان کے ہاتھ میں لیمو دے دیں اور کالا نمک رکھ دیں، چھری دے دیں، بس اس کو کاٹیں اور زبان پہ رکھ کے اس طرح آواز نکالیں اور چوسے نہیں اس کو۔ اب جیسے شروع کیا تو یہ شہزادے کے منہ پانی آنا شروع ہوا، اتنا پانی آیا کہ باپ سے کہا کہ بس کروا دو، میرا تو پیٹ بھر گیا پانی سے، ساری خشکی دور ہو گئی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت معمولی غذا ہے، نعمت ہے، معمولی سی نعمت ہے، لیمو، ہری مرچ، دھنیا، لہسن، لیکن اس کا تصور آتے ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی کو پانی کی کمی ہوتی ہے جسم میں تو ایک لیمو پلپلا پکا ہوا جیب میں رکھ لے، جب پیاس لگے اس کو ٹٹول لے، نہ روزے میں کوئی فرق ہوگا نہ ثواب میں کمی ہوگی، لیکن منہ جو ہے وہ گیلا ہو جائے گا، منہ میں پانی آ جائے گا، اس کی ترشی جو ہے وہ پانی کو کھینچ کے لے آتی ہے، تو روزہ گزر جائے گا۔ آج کل ڈاکٹر بھی حماقت کرتے ہیں، بھائی روزہ نہیں رکھنا، بھائی روزہ تو ہر بیماری کا علاج ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں شوگر، کولیسٹرول، بلڈ پریشر سب نارمل ہو جاتا ہے، سب نارمل ہو جاتا ہے، لیکن ہم لوگ کھاتے اتنا ہے کہ اتنا کھاتے ہیں ٹھوس ٹھوس کے کہ غیر رمضان میں اتنا نہیں کھاتے جتنا رمضان میں کھاتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اندر سے آواز آتی کہ دہی بڑا کہتا ہے میں بھی بڑا ہوں، اللہ تو بڑا ہے لیکن میں بھی بڑا ہوں، وہ حلق سے نکل رہا ہے جناب، سارے قالین خراب ہو رہے ہیں۔ نہیں، مختصر اعتدال کے ساتھ کھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے لوگ گزشتہ رمضان المبارک میں ہمارے اندر تھے، آج وہ ہم سے جدا ہو چکے ہیں، آخرت کے سفر پہ روانہ ہو گئے ہیں۔ ان کی بھی خواہش یہی تھی کہ کاش کہ رمضان کا مہینہ مل جاتا، تو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی دیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم بلغنا رجب شعبان، تو شعبان آ ہی گیا ہے، بعد روایت میں رمضان بھی ہے، تو اس کے بعد رمضان مبارک میں 20 دن رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ وہ مہینہ بھی ہم سب کو عطا فرما دے تاکہ پچھلی جتنے خسارے ہوئے ہیں سب پورے ہو جائیں۔ یہ تو لوٹ کا زمانہ ہے، دنیا میں پتہ چل جائے کہ کہیں بھی ایک بازار لگ رہا ہے 1 روپے کی چیز 70 روپے میں بکے گی، سارے تاجر بھاگتے وہیں جائیں گے۔ تو یہ مہینہ تو ہے ہی مبارک، کمائی کا مہینہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک مہینہ اگر تقویٰ کے ساتھ گزر گیا تو 11 مہینے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جد فرما کے اپنا مقبول اپنا محبوب بنا لیں، ہم میں سے کسی ایک کوئی محروم نہ فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. یا رب کریم ہم سب کو 100% اپنا بنا لے، یا رب کریم ہم سب کو 100% اپنا بنا لے، یا رب کریم تو ہمارا بن جا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ یا رب کریم خصوصی رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے، رحمتوں کا نزول فرما دے، یا رب کریم رحمتوں کا نزول فرما دے، رحمتوں کی بارش فرما دے۔ یا رب کریم ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے،
ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، جہاں جانا ہے اے رب کریم وہاں کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، کہ جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے لوٹ کر پھر کبھی نہیں آنا ہے، تو اے رب کریم ہم سب کو وطن اصلی کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب کریم ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے، خصوصی کرم فرما دے۔ اس وقت پاکستان شدید مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اے رب کریم اپنے کلمے کے علاج رکھتے اس ملک کی حفاظت فرما دے۔ یا رب کریم یہاں کی معیشت کو بحال فرما دے۔ یا رب کریم تجارت زراعت دفاعی قوت میں اس کو خود کفیل بنا دے، تجارت میں برکت عطا فرما دے، ایمانیات میں اضافہ فرما دے۔ یا رب کریم ایمانیات میں اضافہ فرما دے، یا رب کریم ایمانیات میں اضافہ فرما دے، اسلام کو غالب فرما دے۔ یا رب کریم کفر کو مغلوب فرما دے، خصوصی رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔